رحمن اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه وسيلة۔ صلوات گرامی قدر حضرات، بزرگان ملت، دوستداران اہل بیت، ماتم داران سید الشہداء علیہ السلام، سب سے پہلے اپنے سفر کا آغاز شروع کرنے سے پہلے ایک گزارش ہے آپ کی خدمت میں کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر شجاعت حسین ابن ولایت حسین مہر جہاں بنت لڈن صاحب کی روح کو ایصال فرما۔ ایک صلوات بیجیے محمد گرامی قدر حضرات، آپ کی خدمت بابرکت میں معزز سامعین کی سماعت کے حوالے قرآن مجید کی مشہور و معروف آیہ کریمہ کو سرنامہ سخن قرار دیا کہ جس کے ذیل میں
چند معروضات آپ کی خدمت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں. لیکن عزیزو، جو مومنین ہیں یقیناً وہ مومنین ہیں کہ جن کے آگے کوئی تمہید کی گنجائش نہیں ہے کہ کچھ تمہیداً گفتگو کی جائے اور اس کے بعد اپنے سفر کا آغاز کیا جائے. لیکن عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ. اے صاحبان امر، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو. تو عزیزو، تقوی بھی اگر چاہیے ہے وہ بھی در اہل بیت پہ ملتا ہے، وسیلہ اگر چاہیے ہے تو وہ بھی در اہل بیت پہ ملتا. صلوات بھیجیے محمد والے محمد والے. تو عزیزو، اپنی عادتاً چند کلمات بارگاہ الہی میں منسلک اہل بیت سے کرنے کے لیے کہ اللہ اپنی کتاب محکم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے. کون اللہ؟ کون وحدہ لا شریک؟ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ جو دنیا کی ہر شے پر قدرت رکھتا ہے. انسان ہو یا حیوان ہو، درخت ہو، چرند ہو یا پرند ہو، ہر شے پر قدرت رکھنے والے کا نام وحدہ لا شریک ہے. اس نے عزیزو صاف صاف اعلان کر دیا اپنی کتاب محکم قرآن مجید میں کہ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. ہم نے ہر شے کو جمع کر دیا ہے امام مبین میں. اب اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں کچھ علم حاصل کرنا ہے تو غور و فکر کے ساتھ اسے پڑھو. بارہا عزیزو یہ خطاب ہو رہا ہے قرآن میں کہ قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھو، تدبر کے ساتھ پڑھو. لیکن عزیزو، یہ دنیا ہے. رسول نے بھی یہی کہا. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو. یہی تو قرآن کہہ رہا ہے. خالی یہیں پہ نہیں رکا قرآن، بلکہ اور آگے بڑھا. اقرا قرآن العربیہ. قرآن کو اس طریقے سے پڑھو کہ جس طریقے سے عرب پڑھتا ہے. دونوں شے پہ عزیز و امت پوری طریقے سے قاصر نہیں اتری. قرآن کہہ رہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو. لیکن امت کیا اعلان کر رہی ہے کہ قرآن کو اس طریقے سے پڑھا جا رہا ہے کہ ایک لفظ نہیں سمجھ میں آ رہا. یہ امت کا کام ہے. تو اللہ بھی ہے، قادر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. جس کو جو کچھ بھی دیتا ہے یقین کے ساتھ دیتا ہے. تو اب عزیزو جملہ سن لیے، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا. قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر اور سمجھ سمجھ کر پڑھو. امت قرآن کو اس طریقے سے پڑھ رہی ہے کہ ایک جملہ نہ سمجھ میں آئے تو یہ تو اپنے اپنے ظرف کی بات ہے. جملہ سنیے عزیزو کہ جس نے قرآن و اہل بیت کی روشنی میں قرآن کی تلاوت کی، اس کی قرآن پڑھنے سے آنکھوں کی بینائی واپس چلی آتی ہے. اور جس نے قرآن کو خالی تلاوت کی، اس کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے. کیونکہ عزیزو یہ ذکر تو ہمارا ہے، ہمیں کرنا ہے. اللہ بھی کہہ رہا ہے کن تو کنزن وقفیہا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں
تو بس ابھی میں نے جس آیت کی تلاوت کی آپ کے سامنے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ وسیلہ، اے صاحبان ایمان، صاحبان امر، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ امت ہے کہ وسیلے کے قائل نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ ملے گا کہاں؟ تو آئیے اللہ کی ہی کلام سے سن لیا جائے، حدیث قدسی سے، کہ یہ وسیلہ کہاں ملے گا۔ تو سنیے کہاں ملے گا۔ کنت کنزا مخفیہا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے اہل بیت کے نور کو خلق کیا۔ تو بس جملہ سنیے گا، جب اللہ کی وحدانیت بغیر اہل بیت کے نہیں بچ سکتی تو امت کی نماز بغیر اہل بیت کے کیسے قبول؟ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ تقوی اختیار کرو اے صاحبان امر، تقوی اختیار کرو اور وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ ہے عزیزو، جگہ جگہ پر آپ کو وسیلہ مل جائے گا۔ قرآن وسیلے کا اگر قائل نہ ہوتا تو یہ آیت نہ ہوتی۔ اب یہ آیت ہونے کا سبب یہ ہے کہ اللہ ابھی چاہ رہا ہے ہمارے پاس جو بھی آئے وہ وسیلے کے ساتھ آئے۔ خالی کوئی شے کو ہم پسند نہیں کریں گے بغیر وسیلے کے۔ اب وسیلہ ہے عزیزو، اب دنیا کہتی ہے کہ وسیلے کے بغیر مانگو۔ بھیا کیسے وسیلے کے بغیر مانگ لیا جائے؟ کیسے مانگ لیا جائے جب اللہ اتنی بڑی بات کہہ رہا ہے کہ کنت کنزا مخفیہا، میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے ان کے نور کو خلق کیا۔ بس عزیزوں اب اعتراض کوئی نہ کرے کہ ہماری دعا کیوں قبول ہوتی ہے، آپ کی دعا کیوں نہیں قبول ہوتی۔ آپ کی دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی ہے کہ آپ کے پاس وسیلہ نہیں ہے، ہمارے پاس چاردہ معصومین کا وسیلہ ہے۔ ایک صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ کیونکہ عزیزو اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آئیے وسیلے کے مطابق ایک واقعہ سن لیا جائے، کیونکہ عزیزو یہ ہمیشہ کی عادت کہ اپنے بزرگوں سے کوئی کلام نہیں کرتے، صرف اور صرف اپنے بھائیوں سے کلام کرتے۔ اب عزیزو وسیلہ ہمارے لیے کیا ہے کہ ضروری ہے وسیلہ۔ دنیا ہے، پہلی مثال تو یہیں پہ سن لیا آپ کے سامنے ہی، ابھی یقین ہو جائے گا آپ کو کہ وسیلہ کتنا ضروری ہے۔ ابھی میں یہاں ممبر پہ بیٹھا مجلس پڑھ رہا ہوں، بیچ میں عزیزو یہ مائک لگا ہوا ہے۔ یہ مائک کیا ہے؟ ہماری آواز کو آپ تک پہنچانے کا وسیلہ ہے۔ جب ہماری اتنی سی آواز بغیر اس مائک کے وسیلے کے آپ تک نہیں پہنچ سکتی تو ہماری دعا پنجتن پاک کے وسیلے کے بغیر کہاں چلی جائے گی؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ اب عزیزو سن لیے کہ یہی وسیلہ ہے۔ اب وسیلے سے کیوں چڑ ہے؟ وسیلہ عزیزو کسی اور کا ہوتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا۔ وسیلہ بس جملہ آپ سن لیجئے عزیزو کہ اگر کسی اور کا وسیلہ ہوتا تو کوئی اعتراض نہ ہوتا، لیکن یہ وسیلے میں اہل بیت کی شرط لگ گئی ہے، اہل بیت کی شرط لگ گئی ہے۔ اب ہر انسان وسیلے کے قائل نہیں ہو رہا ہے۔ ایک مولوی صاحب تھے، واقعہ سن لیجیے عزیزو، وسیلہ ہے عزیزو۔ ایک بچے کو پڑھانے کے لیے آئے،
توجہ کے ساتھ بالخصوص توجہ چاہتا ہوں عزیزوں. بچے کو پڑھانے کے لیے آئے، جیسے ہی بچے کے گھر پہ پہنچے، پہنچنے کے بعد میں جیسے ہی دیکھا کہ گھر کے آنگن میں ایک بکری بندھی ہوئی ہے. توجہ کے ساتھ بکری بندھی ہوئی ہے. اب جیسے ہی بچہ پڑھنے کے لیے آیا استاد کے پاس، تو استاد نے کچھ نہ کہا بلکہ ایک جملہ کہا، بیٹا یہ بکری تو بہت اچھی معلوم ہو رہی ہے، بہت اچھی نسل کی ہے. کہا جناب پریشان نہ ہوئیے آپ، یہ کل صبح ہی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. لیکن یہ مولوی صاحب جو ہیں یہ وسیلے کے قائل نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا عزیزو. کل صبح ہی آپ کے گھر پہنچ جائے گی. استاد بہت خوش ہوئے کہ خالی ایک جملہ ہم نے کہا، بکری ہمارے نام ہو گئی. پڑھایا کافی محنت کے ساتھ، اس لیے پڑھایا کہ یہ بکری صبح جائے گی، میرے مکان پہ جائے گی. ہاں فلاں مقام پہ ہم رہتے ہیں، اس بکری کو میرے یہاں پہنچا دینا. شاگرد کو یہ معلوم ہے کہ یہ استاد جو ہے بغیر وسیلے والے ہیں، ان کو وسیلے سے بڑا اعتراض ہے، اور اب ہم نے زبان دے دی ہے بکری بھی جانا ضروری ہے، تو اب بکری کو پہنچا دیا جائے. استاد چلے. چلنے کے بعد شاگرد نے کیا کیا، ایک مرتبہ مولوی صاحب کا پتہ جو تھا وہ ایک پرچے پہ لکھا. لکھنے کے بعد میں گلے میں بکری کے ٹانگ دیا. جیسے ہی گلے میں ٹانگا اور کان میں بکری کے یہ بھی کہہ دیا کہ سیدھے مولوی صاحب کے گھر جانا. بکری مولانا صاحب کے گھر نہیں پہنچی. توجہ کے ساتھ. اب جیسے ہی دوسرے دن پھر آئے، تم اپنی بات سے کیوں مکر گئے، تم نے بکری گھر کیوں نہیں بھیجی؟ کہا سرکار میں زبان کا بہت دھنی ہوں، میں نے بکری آپ کے یہاں بھیجی ہے. کہا کون پہنچانے گیا تھا؟ کہا پہنچانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، کیونکہ آپ اگر ہم اس بکری کو اپنے ساتھ پہنچانے جاتے تو ہم پہنچانے کا وسیلہ ہو جاتے. لہٰذا میں نے یہ کاغذ ایک گلے میں ڈال دیا اور بکری سے سیدھے کہہ دیا کہ سیدھے جناب کے گھر جانا، سیدھے وہاں جانا. تو بس جملہ سنیے گا عزیزو. کہا بکری کے گلے میں یہ پرچی کیوں ڈالی؟ رسی کو پکڑتے ہاتھ لے کے ہمارے گھر آتے تب بکری ہمارے یہاں پہنچتی. تو بس جملہ سنیے عزیزو. جب ایک بکری بغیر وسیلے کے ایک کے گھر نہیں جا سکتی تو ہماری اتنی دعائیں پنجتر پاک کے وسیلے سے اللہ تک کیسے جائیں؟ نہیں عزیزو، نہیں سمجھے آپ. پھر جملہ سنیے عزیزو. ایک بکری ہے جو بغیر وسیلے کے نہیں جا رہی ہے. سرکار کو وسیلے کا قائل نہیں ہونا ہے. بکری گھر پہ چاہتے ہیں، وسیلہ چاہتے نہیں ہیں، وسیلہ چاہتے نہیں ہیں. تو بس بچے نے بھی یہ سمجھا دیا کہ اگر بکری کو بھیجنے کی ضرورت پڑے گی تو وسیلے کی ضرورت پڑے گی، وسیلے کی ضرورت پڑے گی. تو یہ ہے وسیلہ عزیزو. ایک جانور بغیر وسیلے کے نہیں جا پا رہا ہے، تو اتنی بڑی امت ہے یہ بغیر وسیلے کے کہاں چلی جائے گی؟ نہیں جا سکتی. کیونکہ عزیزو اللہ ہے، وسیلہ چاہ رہا ہے، اپنی پہچان کرانا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں. کنتو کنزن مخفیہا، چھپا ہوا خزانہ ہوں، میں پہچانا جاؤں. تو اب عزیزو اس کو اپنی قدرت کا اعلان بھی کرنا ہے. کیسے اعلان کرے؟ وہ کوئی کام اپنے ہاتھ سے کر نہیں سکتا کیونکہ وہ جسم رکھتا نہیں. اس کو یہ بھی بتانا ہے کہ ہمارے میں اتنی صلاحیت ہے کہ اگر ہم اشارہ کر دیں تو پتھر کو موم کر دیں. اب پتھر کو اگر اللہ کو موم کرانا ہے تو اس کے لیے بھی اہل بیت کے وسیلے کی ضرورت. اپنی وحدانیت کا اعلان اللہ کو کرانا ہے تو وسیلہ چاہیے ہے. اللہ اپنے ہاتھ سے پتھر کو موم نہیں کرا سکتا، تو کہا اب اسی سے موم کراؤں گا
کہ جو میرے سے مشابہ ہیں کہاں اسی سے کرائیں گے، کہ جو میرے سے متصل ہیں اس کے ہاتھوں سے کرائیں گے، کہ جس کے ہاتھ ید اللہ، جس کی زبان لسان اللہ، جس کا چہرہ وجہ اللہ، جس کا جسم ولی اللہ۔ اب پتھر کو موم کرانا ہے، اللہ کو اپنی وحدت کا اعلان کرانا ہے، تو ایک مرتبہ علی کو بلایا۔ وحدت کا اعلان کیسے ہو رہا ہے؟ اس میں بھی وسیلے کی ضرورت۔ ارے اللہ کی وحدت بغیر وسیلے کے نہیں ہو رہی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یا علی المدد۔ اب عزیزو یہ وحدت ہے، اس سے کرائیں گے کہ جس کے ہاتھ بھی ہمارے سے مشابہ، جس کا چہرہ بھی ہم سے مشابہ، جس کا جسم بھی ہم سے مشابہ۔ علی نے عزیزو پتھر پہ علم گاڑا۔ اب نجومی ایک موجود ہے تو کہا کوئی کمال نہیں کیا۔ آج وہ دن ہے کہ جس دن 26 سال کے بعد ایک ستارہ آتا ہے، اور جب اس ستارے کی چمک پتھر پہ پڑتی ہے تو اس ستارے کا یہ کمال ہے کہ پتھر بھی موم ہو جاتا ہے۔ تو علی نے کہا یہ کون سا وقت ہے؟ نجومی نے کہا کہ یہ وہی وقت ہے کہ جب پتھر موم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ علی نے پتھر سے علم کو نکالا، پھر دوسری جگہ پہ لگا دیا، کہا ابھی وہی وقت چل رہا ہے، کہا ہاں ابھی وہی وقت ہے، پھر اٹھایا، پھر لگا دیا۔ پھر عزیز و نجومی نے کہا کہ اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب وہ وقت چلا گیا، وہ ستارہ نہیں ہے اب اس وقت کہ جو 26 سال کے بعد آتا ہے، جو پتھر کو موم کرتا ہے۔ کہا بالکل صحیح سے سوچ لو، بہت قاعدے سے سمجھ لو، اب وہ وقت ختم ہو گیا۔ کہا ہاں وہ وقت ختم ہو گیا۔ بڑی آسانی کے ساتھ جملہ سنیے عزیزو۔ علی نے علم کو اٹھایا، پھر دوسری جگہ تیسری جگہ لگا دیا، تو بس ایک جملہ کہہ دیا کہ پتھر کو موم بنانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں، اور کسی کے گھرانے کی بس کی بات نہیں۔ بس جملے سنیے گا عزیزو، یہ کسی کی اولاد کا وقت نہیں ہے، بلکہ ابو طالب کے بیٹے کی نسل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجیے محمد وآل۔ بس عزیزو سنا آپ نے عزیزو، وسیلہ ہے عزیزو۔ ہمیں عزیزو صرف و صرف اگر اپنی دعا کو پنجتن پاک تک پہنچانا، اللہ کی بارگاہ میں پہنچانا، تو تقوی اختیار کرو، اور وابتغوا الیہ وسیلہ، وسیلہ تلاش کرو۔ یقیناً عزیزو وسیلہ ہمارے لیے وہ شے ہے، بغیر وسیلے کے ہمارا کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا عزیزو؟ کہ اللہ بھی یہی کہہ رہا ہے جگہ جگہ پر عزیزو، وسیلہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ مل گیا عزیزو۔ اب عزیزو یہی ہے کہ کیا ضرورت تھی خیبر کا واقعہ، خندق کا واقعہ، معرفت اپنی پہچانوانا تھی، لیکن عزیزو کس کے ذریعے؟ کہا اہل بیت کے ذریعے۔ اب اعتراض نہ کرنا ہم سے دنیا کہ ہم در حسین پہ آ کے اپنے سر کو کیوں جھکاتے ہیں۔ ہم عزیزو در حسین پہ آ کے اپنے سر کو اس لیے جھکاتے ہیں کہ یہاں سے ہمارا وسیلہ ہے، یہاں گناہ معاف ہوتے ہیں۔ ایک یہ بھی تو اعتراض ہوتا ہے کہ در اہل بیت پہ سجدہ کرتے ہیں، در اہل بیت پہ سجدہ نہیں کرتے عزیزو۔ سجدے بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک سجدہ الہی ہوتا ہے، ایک سجدہ تعظیمی ہوتا ہے۔ جو نماز کی حالت میں سجدہ کیا جائے اسے سجدہ الہی کہتے ہیں، اور جو اہل بیت کے در پہ سجدہ کیا جائے اسے سجدہ وسیلی کہتے ہیں، سجدہ وسیلہ کہتے ہیں۔ یہ وسیلہ ہے عزیزو، ہمارے لیے یہ بارگاہیں نہیں ہیں، یہ درس گاہیں ہیں عزیزو۔
یہاں سے بٹتا ہے تو ہم پاتے ہیں عزیزوں، اس در پہ اگر ہم جائیں گے تو اس در سے کوئی مایوس نہیں جاتا ہے عزیزوں۔ کیوں نہیں مایوس جاتا؟ کہ بے زر اگر آتا ہے تو ابو ذر بن کے جاتا ہے، حور اگر آتا ہے تو علیہ السلام ہو کر جاتا ہے، اگر سلمان آتا ہے تو یہ سند لے کے جاتا ہے کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان تم میرے اہل بیت میں سے ہو۔ کیونکہ عزیزو یہ در وہ ہیں کہ جہاں کسی کا احسان ہی نہیں رکھا جاتا۔ کیوں نہیں رکھا جاتا عزیزو؟ اس لیے نہیں رکھا جاتا، جملہ سنیے گا عزیزو، بڑا قیمتی جملہ۔ اللہ ان کا بھی احسان نہیں رکھ رہا ہے، اللہ ان کا بھی احسان نہیں رکھ رہا ہے، تو یہ ہمارا احسان کیا رکھیں گے؟ اگر ان کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹیاں عرش پہ جا رہی ہیں تو اللہ جو ہے خالی آیت نہیں بھیج رہا ہے بلکہ سورہ دہر بھیج رہا ہے، سورہ دہر بھیج رہا ہے۔ تو بس جملہ سنیے عزیزو، جب اللہ اتنے سے عمل کی جزا اتنی دیتا ہے تو یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو جب غلام آتے ہیں تو ایک دعا مانگتے ہیں، 1000 مرادیں لے کے جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآل محمد پر۔ یہ در ہے عزیزوں، اس در پہ آؤ تو اپنے سروں کو جھکا کے آؤ، کیونکہ عزیزوں یہ سر کو جھکانے کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر سر کو جھکا کے آتا ہے تو اللہ مسلمان نہیں بناتا انسان کو۔ یہ در اہل بیت کا کرشمہ ہے کہ جو سر جھکا کے اس در پہ آتا ہے اسے مسلمانی کی سند نہیں ملتی ہے بلکہ اسے سلمان بنایا جاتا ہے، سلمان بنایا جاتا ہے عزیزوں۔ تو اگر سلمان بننا ہو تو اس در پہ سر جھکا کے آ جانا۔ جملہ سن لیا عزیزو، اگر سلمان بننا ہو تو اس در پہ سر جھکا کے آ جانا، اگر ابلیس بننا ہو تو سر اٹھا کے آ جانا۔ کیونکہ عزیزو یہی ہے وہ در، اللہ نے کہا کہ تم سب سجدے میں گر جاؤ۔ جو سجدے میں گر گئے اہل بیت سے منسوب ہو گئے، اور جو سجدے میں نہیں گیا اسے لعنت اللہ علی الکاذبین کا شرف مل گیا۔ یہی عزیزو اس در سے ہٹنے کا نتیجہ۔ آؤ، کہا جاتا ہے کہ یہ مجلس ذکر اہل بیت بہت ہو گیا، 2 مہینے 8 دن نہیں، ایام اعضاء اتنا مناؤ، کتابیں نکلنی ہیں عزیزو، دوسری قوموں سے نہیں، آپ ہی کیا سے، کہ محرم کو اتنا مناؤ کہ جتنا امام سید سجاد نے منایا ہے۔ کوئی ہے کہنے والا عزیزو اس پورے مجمع میں کہ جو یہ کہہ دے کہ ہم اس طریقے سے محرم مناتے ہیں کہ جس طریقے سے امام سید سجاد نے منایا؟ ہے کوئی مجمع میں عزیزو؟ نہیں عزیزو۔ ذوالجناح کے نام پہ ہم اور آپ کے اوپر ایک تہمت لگائی جا رہی ہے کہ ذوالجناح کے نام پہ ہم ذوالجناح کی جھوٹن کھا رہے ہیں۔ نہیں عزیزو، یہ صرف موضوع میں بات ہے تو کہنا پڑ لی ہے عزیزو، جھوٹن نہیں کھا رہے عزیزو۔ ذوالجناح ہے عزیزو، حسین سے منسوب ہو گیا تو زبان میں یہ طاقت ہو گئی اس کے کہ اگر اس کا جھوٹن بھی کھا لیا جائے تو بچہ سال بھر بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے، بیماری سے محفوظ رہتا ہے، بیماریوں سے محفوظ ہے۔ نہیں عزیزو، ہم ان کی جھوٹن نہیں کھا رہے ہیں۔ اعتراض کیا جا رہا ہے کہ عزا خانوں میں جاؤ تازیوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ ہاں بھیا، تازیوں کو بوسہ دیتے ہیں کیونکہ عزیزو یہ وسیلہ ہے، اس لیے بوسہ دیتے ہیں، کاغذ اور لکڑی کو بوسہ نہیں دیتے ہیں۔ روضہ امام منصوف ہے اس لیے اس کو بوسہ دیتے ہیں، کاغذ کو بوسہ نہیں دیا جاتا ہمارے وہاں، جس سے منسوب ہوتا ہے اس کو بوسہ دیا جاتا ہے۔ یہ منسوبیت ہے عزیزو، یہ وسیلہ ہے، اور اتنا بڑا وسیلہ ہمارے پاس ہے۔ کتنا بڑا وسیلہ ہے
کسی قوم کو وسیلہ نہیں ملا اتنا بڑا، ہمارے پاس تو اتنا بڑا وسیلہ ہے کہ ایک بیوی ہے جو وسیلے کے مطابق ایک جملہ کہہ رہی ہے ہمارے لیے، میں اپنے چاہنے والوں کو بخشوا دوں گی، میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی۔ کتنی بڑی نجات کا ذریعہ ہے عزیزو، ہے کسی کے پاس؟ ایسے ہی نہیں ہے عزیزو، ہزارہ حدیثیں مل رہی ہیں۔ امام سید سجاد کہہ رہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے کہ جد مظلوم پہ اس طریقے سے رو کہ جس طریقے سے کوئی ماں اپنے جوان پہ رو رہی ہے، بس۔ عزیزو اس کے بعد آپ کی خدمت میں ایک جملہ اور سن لیجیے عزیزو۔ یہ ممبر وہ ممبر ہے کہ جب ایک جملہ پڑھتے ہوئے ڈرتا تھا، اس وقت اس منبر پہ میں نے مجلس کو خطاب کیا۔ بحمدللہ اہل بیت کا کرم ہے، ثانیہ زہرا کا احسان ہے، نوازش ہے کہ بی بی نے جس منزل پہ جانا چاہتا تھا، ہمارے بزرگوں کی دعائیں جس منزل پہ لے جانا چاہتی تھیں، بی بی نے اس منزل پہ پہنچانے کی شرف حاصل کر دیا۔ لیکن عزیزو اب حق ہے عزیزو اس عزا خانے کا، تو ایک حق میرا بھی سن لیا عزیزو۔ جتنے بھی بڑے منصب پر فائز ہو جاؤں، جتنے بھی بڑے عہدے پر فائز ہو جاؤں، لیکن عزیزو جب دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا، اس وقت مجلس پڑھنے کا شرف اس منبر سے حاصل ہوا۔ تو آپ کی خدمت میں یہ اعلان کر رہا ہوں عزیزو، انشاءاللہ 20 محرم 18 صفر کہیں پر بھی رہوں عزیزو، اس بارگاہ میں مجلس خطاب کرنے کے لیے ضرور آؤں گا۔ ایک صلوات بھیجیے محمد والے۔ بس عزیزو میرے حسین پہ روتے رہو دعا دوں گی۔ اصول ہے عزیزو اس کے بعد ایک مجلس کو اور خطاب کرنا، آپ کی خدمت میں اور گزارش کرنا، لیکن عزیزو بی بی کا یہ کرم ہے، نوازش ہے بی بی کی کہ مجلس میں عزیزو ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ حسین مظلوم کربلا پہ جب بھی رو تو دل کھول کے رو۔ ہمیشہ یہی جملہ کہتا ہوں عزیزو، اور میں فضائل میں عزیزو چاہے جتنی کمی کر دوں، لیکن عزیزو مصائب میں کمی نہیں کرتا، اور شاید میرا دل یہ کہتا ہے عزیزو کہ میں مصائب میں کمی نہیں کرتا۔ اسی وجہ سے بی بی نے مجھے وہ تحفہ دیا ہے کہ اس عمر میں اپنی قبر اطہر کی زیارت مجھے نصیب کر دی ہے۔ یہ بی بی کا احسان ہے عزیزو۔ بقی گیا عزیزو، بس ایک منظر سن لیجئے عزیزو، ہم اور آپ اپنے اعزاء و اقارب کی قبر پہ جاتے ہیں تو جانے کے بعد بڑی حسرت سے دیکھتے ہیں، کبھی نہیں جاتے عزیزو تو سال میں ایک دن تو آتا ہے کہ جس دن بڑی آرام سے جا کے وہاں پر کچھ وقت گزارتے ہیں، لیکن عزیزو جنت کے شہزادوں کی ماں کی قبر بے چراغ ہے عزیزو، زہرا کی قبر بے چراغ ہے۔ کہاں سے بات کو شروع کیا جائے عزیزو؟ خدا آپ سب کو اطباط عالیہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ جو جا چکے ہیں عزیزو انہیں پھر بلایا جائے، جو نہیں گئے ہیں انہیں جانے کا موقع عنایت فرما۔ بی بی یہ تیرے لال کے عزادار بیٹھے ہیں، بی بی ان کو تو تم نے اتنا بڑا شرف دیا ہے بی بی کہ ان کے حق میں تم دعا کرتی ہو۔ بی بی یہ تیرے لال کے عزادار ہیں، ان کو بڑا شرف دیا ہے بی بی تم نے۔ خالی ایسے ہی نہیں عزیزو، میں نے ابھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا عزیزو کہ یہ در وہ در ہے کہ اس در پہ عزیزو ہمیں ملتا ہے
بس حسین مظلوم کربلا کی صف ازا جہاں بھی بچتی ہے تو سب سے پہلے مدینے سے ایک دکھیاری ماں چلتی ہے جو قبر زینب پر جاتی ہے، جانے کے بعد میں کہتی ہے اے زینب زینب چلو تیرے بھیا کی صف ازا بچ گئی، زینب چلو تیرے بھیا کی صف ازا بچ گئی۔ عزاداروں مدینے سے ایک بی بی چلتی ہے، قبر زینب تک جاتے جاتے دو بیویاں ہو جاتی ہیں، لیکن عزیزو یہ دونوں بیویاں کہاں جاتی ہیں؟ ایک چھوٹے سے زندان میں جاتی ہیں، کہتی ہیں سکینہ ہائے سکینہ چلو تیرے بابا کی صف ازا بچ گئی، چلو تیرے بابا کی صف ازا بچ گئی۔ ارے کتنے خوش نصیب ہو عزادارو، کتنے خوش نصیب ہو، انصاف سے بتاؤ عزیزو، احسان نہیں کر رہے ہو عزیزو، آقا حسین پہ رو رہے ہو، کوئی احسان نہیں کر رہے ہو، اتنی بڑی تمہارے لیے خوش نصیبی ہے کہ یہ بیویاں تمہارے حق میں دعا کر رہی ہیں۔ بس عزیزو جیسے ہی منظر سن لو عزیزو، حسین مظلوم کے صف ازا بچھی، زندان سے بی بی چلی سکینہ، مدینے سے چلی زہرا، نجف سے چلی زینب، تینوں بیویاں اس مجمع کے بیچ میں آ گئیں۔ ایک بچی ہے جو ایک مرتبہ بڑی حسرت سے تمہیں روتے ہوئے دیکھتی ہے تو بس کوئی جملہ نہیں کہتی، ایک جملہ کہتی ہے اے پھوپھی اماں یہ کون لوگ ہیں؟ کہا بیٹی پہچانا نہیں؟ کہا نہیں پھوپھی اماں نہیں پہچانا، کہا بیٹی یہ تیرے بابا کے عزادار۔ بس جیسے ہی سکینہ اس جملے کو سنتی ہے منہ پہ تماچے لگاتی ہے، اے پھوپھی اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے، علی اصغر کے گلے پہ تیر نہ لگتا، قاسم کی لاش کو پامال نہ کیا جاتا، چچا عباس کے بازو نہ قلم کیے جاتے۔ مجلس ختم ہو جائے گی عزیزوں، اپنے اپنے گھر واپس چلے جاؤ گے نا۔ اب خوش نصیبی اپنی سنو، اپنی ماؤں کے حق میں دعا کرنا۔ جب بھی کسی مجلس سے جاؤ تو والدین کے حق میں دعا اس لیے کرو کہ تمہیں اس قوم میں پروان چڑھایا ہے کہ جس کے پاس نجات کا وسیلہ ہے۔ بس عزیزو سنو، مجلس ختم ہو جائے گی، آپ اپنے اپنے گھر کو چلے جائیں گے، لیکن یہ بیویاں اپنی لحد پہ نہیں جائیں گی۔ یہ بیویاں کیا کریں گی؟ سب سے پہلے ایک دکھیاری ماں اس فرش پہ بیٹھتی ہے، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، آئے بار الہ اے بار الہ، جس طریقے سے کربلا میں ایک دوپہر میں میرا بھرا گھر اجڑ گیا، ان کے بھرے گھروں کی حفاظت کرنے نا۔ بڑی آسانی سے سن لیا جملہ نہیں عزیزو۔ اب اس کے بعد زینب ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، کہتی بار الہ اے بار الہ، جس طریقے سے کربلا میں میرے سر سے ردا چھینی، ان کی ماں بہنوں کے پردے کی حفاظت کرنا۔ ارے دو بیویوں کی دعا بڑی آسانی سے سن لی، اب آؤ تیسری بیوی ہے جو 4 سال کی بچی ہے سکینہ، بڑی حسرت بھری انداز میں دعا کرتی ہے، اے بار الہ اے بار الہ، جس طریقے سے کربلا میں ہم یتیم ہوئے، ان کے سروں پہ باپ کا سایہ رکھنا۔ کیا مصائب میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر، کوئی مصائب نہیں پڑے عزیزوں، لیکن ماشاءاللہ آپ کی آوازیں بیدار ہو گئیں۔ کیوں نہ بیدار ہوں عزیزوں، کیوں نہ بیدار ہو؟ بس اس لیے بیدار نہ ہو کہ ہماری قوم، انصاف سے بتائیے عزیزوں کہ 3 محرم آئی تو آپ نے سوچا کہ حسین کو حر کا پرسہ دے دیں گے، 4 محرم آئی تو آپ نے سوچا حسین کو محمد علی اصغر کا پرسہ دے دیں گے، 5 محرم آئی تو آپ نے سوچا محمد کا پرسہ دے دیں گے، 6 محرم آئی تو آپ نے سوچا حسین کو علی اکبر کا پرسہ دے دیں گے۔
ابھی آپ نے حق ادا نہیں کیا ہے عزیزو. 7 محرم آئی تو آپ نے سوچا کہ حسین کو قاسم کی لاش کے پامال ٹکڑوں کا رونا دے دیں گے. عزیزو 8 محرم آئی تو حسین کو غازی عباس کا پرسہ دے دیں گے. 9 محرم آئی تو سوچا زہرا کو اس کے لال کا پرسہ دے دیں گے. لیکن ابھی عزیزو حق ادا نہیں ہوا. آؤ اس عزا خانے میں زہرا موجود ہے. حسین کی رخصت کے کچھ الفاظ آپ کی خدمت میں عرض کر دیے جائیں. لیکن شرط یہ ہے عزیزو کہ جس طریقے سے مقاتل کہتا ہے، جس طریقے سے بی بی کہتی ہے، جس طریقے سے سید سجاد کہتے ہیں، اسی طریقے سے عزیزو سننا. کیوں اس طریقے سے سننا عزیزو؟ کیونکہ عزیزو تم اس پر رو رہے ہو کہ جس کا اگر بیٹی بھی کربلا میں موجود ہے تو اگر بابا کو رونا چاہتی ہے تو منہ پہ تماچے لگائے جاتے ہیں. اگر عزیزو بیٹا ہے جو چاہتا ہے کہ باپ کی میت کو اٹھایا جائے تو نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں توق خاردار ہے. عزیزو نہیں عزیزو، حسین جب کہ چلے بعد دوپہرن کو کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکاب توسن کو. حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو، سکینہ جھاڑ رہی تھی ابا کے دامن کو. نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. بڑی آسانی سے سن لیا عزیزو آپ نے. عزیزو دل تھام کے بیٹھنا. رخصت ہے حسین کی، عزا خانے سے کل حسین کی رخصت ہے. مال مجلس حق ادا ہو جائے عزیزو تو چند جملے اور سن لینا. یہی آقا حسین ہے جو ایک مرتبہ رخصت آخر کے لیے جاتے ہیں. زینب تم پر حسین کا آخری سلام، لیلا تم پر حسین کا آخری سلام، ماں کی کنیز فضہ تم پر حسین کا آخری سلام. بس جیسے یہ جملے کو زینب سنتی ہے ایک مرتبہ آتی ہے، اے بھیا دل یہ چاہتا ہے کہ ہم تمام بیبیاں آپ کو باری باری رخصت کر دیں. لیکن حسین ایک جملہ کہتا ہے، بہن زینب میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے جو ہم تمام بیبیوں سے باری باری رخصت ہوں. زینب ارے آپ کے شہر میں بھی یہی ہوتا ہے جو کربلا میں ہو رہا ہے. زینب کہتی ہے بھیا جب آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے تو لو بھیا ہم تمام بیبیاں ایک عمل کرتے ہیں کربلا میں. کہا بہن کیا کرو گی؟ کہا بھیا ہم تمام بیبیاں ایک حلقہ بنا لیتے ہیں. بیبیوں نے حلقہ بنا لیا. آپ کے شہر میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جب عزا خانے سے حسین کو رخصت کیا جاتا ہے تو ہماری ماں بہنیں ایک حلقہ بنا لیتی ہیں. بیبیاں کہتی ہیں الوداع حسین، الوداع حسین، الوداع حسین، الوداع حسین. یہی کربلا کا منظر ہے عزیزو جو ایک مرتبہ بیبیوں نے حلقہ بنایا. کبھی زینب نے کہا بھیا الوداع، کبھی لیلا نے کہا آقا الوداع. ام کلثوم کہتی ہیں بھیا الوداع. ذرا انصاف سے بتاؤ وہاں رخصت ہو گئے سب سے. اب زینب نے حسین کو لیا، لینے کے بعد میں اب کدھر چلے؟ بس عزیزو زینب چلتی ہیں سید سجاد کے خیمے میں. سید سجاد ہیں جو غش کے عالم میں ہیں. بہن زینب پہنچی، اے بیٹا سید سجاد ذرا آنکھیں کھولو، تیرا بابا تجھ سے رخصت کے لیے آیا ہے. بس سید سجاد ایک مرتبہ غش سے افاقہ ہوتا ہے، جیسے ہی اٹھے ایک مرتبہ باپ ہے جو بیٹے سے رخصت آخر کے لیے گیا ہے. بس تڑپ کے سید سجاد کہتے ہیں بابا حبیب ابن مظاہر کہا قتلا، کہا مسلم ابن اوسجا کہا قتلا، کہا زہر قین کہا قتلا، کہا
سے شاگری کہا قتلا، کہا بابا اونو محمد کہا قتلا۔ عزیزو بس جملہ سننا، ایک مرتبہ کہتے ہیں بابا علی اکبر کہا قتلا، قتل کر دیے گئے۔ بس عزیزو ایک مرتبہ سید سجاد دونوں ہاتھوں کو زور دیتا ہے، اٹھنا چاہتا ہے، ایک جملہ کہتا ہے بابا چچا عباس، بابا چچا عباس کہا قتلا، قتل کر دیے گئے۔ نہر کے کنارے دونوں بازو کٹا کے سو رہا ہے۔ بس ایک مرتبہ کہتے ہیں پھوپھی اماں، اے پھوپھی اماں ذرا مجھے تلوار لا دو، تلوار لا دو عزیزوں، میں جہاد کروں گا۔ بس ایک مرتبہ جملہ زینب کہتی ہیں بیٹا سید سجاد تمہارے اوپر جہاد ساقط ہے۔ اب عزیزوں ادھر خیمے میں ایک جملے کے لیے عزیزوں اتنی آپ کو زحمت دی ہے۔ اس حلقے میں عزیزوں رباب موجود تھی، لیلا موجود تھی، ام کلثوم موجود تھی، لیکن عزیزو اس حلقے میں ایک بچی نہیں تھی کہ جس نے بابا کو الوداع نہ کہا۔ وہ بچی کہاں تھی؟ بس مقاتل میں ملتا ہے کہ وہ بچی جو تھی گھوڑے کے سموں سے لپٹی تھی۔ اے بابا کے ذوالجنا میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، بابا کو مقتل میں نہ لے جا، کیونکہ ابھی تک جو بھی صبح سے کیا وہ واپس نہیں آیا۔ حسین چاہتے ہیں بچی ہے لاؤ اسے بہلا دیا جائے۔ ایک مرتبہ حسین کہتے ہیں بیٹی مجھے جانے دو، شاید میں تیرے لیے پانی کا اہتمام کر دوں۔ بس جیسے ہی سکینہ نے پانی کا نام سنا منہ پہ تماچے لگائے، اے بابا پانی کا نام نہ لینا۔ چچا عباس پانی لینے کے لیے گیا، واپس نہ آیا۔ بابا بس ایک ارمان ہے اس کو پورا کر دو، بابا ایک ارمان ہے اس کو پورا کر دو۔ آسانی سے پڑھنا ہوں عزیزو، آسانی سے سن لینا، رخصت پڑھنا ہوں عزیزو، بس آخری جملہ سنو عزیزو۔ سکینہ ہے جو ایک مرتبہ بابا کو بلاتی ہے، بابا زمین پر آئے، آنے کے بعد میں وہ بیٹی ہے کہ جس سے باپ کا سینہ چھوٹا ہوا ہے، وہ باپ ہے کہ جس سے بیٹی چھوٹی ہوئی ہے۔ ذرا انصاف سے بتاؤ عزیزو کہ دونوں کو ایک دوسرے سے کتنا ارمان ہوگا۔ صاحب اولاد بیٹھے ہوئے نا، صاحب اولاد ہو عزیزو کتنا دونوں کو ارمان ہوگا۔ بس ایک مرتبہ سکینہ نے بڑی حسرت سے بابا کو دیکھا، کہا بابا مجھے ایک مرتبہ اپنے سینے پہ سلا لو۔ امام حسین زمین کربلا پہ لیٹے، بس مقاتل اپنے دامن میں محفوظ کرتا ہے۔ ایک جملہ سنو عزیزو کہ وہ بچی جو صبح سے کبھی اونو محمد کے غم میں روئی، کبھی علی اکبر کے غم میں روئی، کبھی قاسم کی لاش کے ٹکڑے دیکھے، بچی روتے روتے اتنا تھک چکی تھی کہ جب باپ کا سینہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے بچی کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہے کہ دادی زہرا آئی ہے۔ اے سکینہ میرے لال کو رخصت کرو۔ آواز بلند کر لو عزیزو، آواز بلند کر لو عزیزو۔ سکینہ میرے لال کو رخصت کرو، بیٹی سکینہ میرے لال کو رخصت کرو۔ بس سکینہ ایک مرتبہ نیند سے بیدار ہوتی ہے، بیدار ہونے کے بعد کوئی جملہ نہیں کہتی ہے، ایک جملہ کہتی ہے بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ، بابا خدا حافظ۔ حسین کہتے ہیں بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لو۔ کہا نہیں بابا جو ہم نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا، بابا جو ہم نے دیکھا وہ تم نے نہیں دیکھا۔ کہا بیٹی کیا دیکھا؟ تجھے میرے حق کا واسطہ بھی بیٹی، تجھے باپ کا سینہ بہت دن بعد ملا تھا، کچھ دیر اور آرام کر لیتی بیٹی۔ یہ بیٹی کیوں نہیں آرام کیا؟ کہا بابا آپ کے سینے پر اتنا سکون ملا کہ کچھ دیر کے لیے آنکھ لگ گئی۔ خواب میں دادی زہرا آئی تھی، کہہ رہی تھی اے سکینہ میرے لال کو رخصت کر دو۔ بس عزیزو سکینہ نے الوداع کہہ دیا، بابا کو خدا حافظ کہہ دیا۔ کیا کربلا کا واقعہ یہیں پر ختم ہو گیا؟ نہیں، کربلا کا واقعہ یہیں ختم نہیں ہوا۔ ایک جملہ عزیزو اور سن لو۔ بس عزیزو جب قیام شام غریبہ آ گئی، خیام لوٹ لیے گئے، لیکن عزیزو سارے لٹیروں نے سب کچھ لوٹ لیا، لیکن عزیزو کچھ لوگ مقاتل میں ملتا ہے کہ کچھ لوگ رہ گئے تھے کہ جو کچھ لوٹ نہیں پائے تھے۔ بس ایک
جملہ سنو عزیزو، انہی نے کیا کیا کہ ایک بی بی ہے کہ جب خیام میں آگ لگ چکی، بیمار کا بستر جلا دیا گیا، وہ بی بی ہے جو اپنی ابا میں کچھ چھپائے ہوئے ہے، وہ بی بی چاہتی ہے کہ اس کو کوئی دیکھنے نہ پائے۔ ظالم نے دور سے دیکھا کہ ایک بی بی ہے کہ جو کچھ چھپائے ہوئے ہے، بس ایک مرتبہ شقی آگے بڑھا، پشت پہ تازیانہ مارا۔ ظالم نے سوچا کہ شاید کچھ چاندی رکھی ہو، کچھ سونا رکھا ہو، لیکن عزیزو نہ چاندی ملتی ہے نہ سونا ملتا ہے، بلکہ اس میں کیا تھا؟ مقاتل میں ملتا ہے کہ وہ بی بی کوئی اور نہیں تھی بلکہ علی اصغر کی ماں رباب تھی، جو جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں اپنے دامن میں چھپائے ہوئے تھی۔ ایک آواز بلند کی، اے بیٹا بیٹا علی اصغر، ان ظالموں نے تیرے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، إنا لله وإنا إليه راجعون۔ باراللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول کر لینا، مختصر سے آنسوؤں کو رومال زہرا میں شرف قبولیت کے ساتھ کثیریت عطا فرما۔ تیری بارگاہ میں دعا یہ ہے خصوصاً کہ عزائے حسین پہ بہت پابندیاں ہو رہی ہیں۔ باراللہ تو نے اس ذکر کو وہ ذکر بنایا ہے کہ اس ذکر میں جتنے بھی پردے ڈالے جائیں، اس ذکر کا وعدہ کیا ہے عزیزو، اس ذکر میں اور بلندی عطا فرما، امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے ناصر و مددگار میں شمار فرما۔